الرحیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ، او تبدوه، یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زبردست اور وسیع ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جیسے جدھر ہے، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا علم جو اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر چیز کو جاننا، حتیٰ کہ جو ہمارے دلوں کی تہ کی باتیں ہیں، جو ہماری سوچ ہے، اس کو بھی جاننا، یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی بصارت اور سماعت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت اتنی وسیع ہے، تو اس لیے ہم جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص، ہر نفس حاضر پائے گا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ ما عملت من سوء، جو اس نے برے عمل کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ قیامت کے دن ہر نفس جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کے سامنے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ شمار ہو رہا ہے، ہماری ڈائری ہسٹری لکھی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں بتائیں گے تمہاری اتنی عمر تھی، اتنی زندگی تھی، اتنے دن، اتنی راتیں، اتنے سال، اتنے مہینے، اور اس میں یہ کچھ تم نے کیا، یہ جائز تھا، یہ ناجائز تھا، یہ حلال تھا، یہ حرام تھا، یہ سچ تھا، یہ جھوٹ تھا۔ جتنی بھی صورتحال ہے وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھ کر سب کچھ کریں، کہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہ جائیں کہ اب ہم غلط کام کرتے رہیں اور پھر قیامت کے دن ہمیں بھگتنا پڑے تو پھر ہم پچھتائیں۔ وما عملت من سوء، اور جو کسی نفس نے برے عمل کیے ہوں گے، کسی بندے نے برے عمل کیے ہوں گے، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو پھر وہ خواہش کرے گا کاش کہ میرے اور میرے جو برے عمل ہیں ان کے درمیان دور کا فاصلہ ہو، یہ میرے سامنے نہ ہوں۔ دو باتیں ہیں نا، ایک ہے قیامت کے دن برائی سب کچھ سامنے ہوگا، دوسرا ہے کہ یہ چاہتا بھی نہیں کہ میرے سامنے ہو، پسند نہیں کرتا کہ میرے سامنے میری برائی میرے سامنے لائی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ برا ہے، اچھا نہیں لگتا اس کو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تجھے اچھا نہیں لگتا، اگر تیری یہ خواہش ہوگی کہ کاش میرے عمل مجھ سے دور کر دیے جائیں، مجھ سے ہٹا دیے جائیں، تو پھر آج تو خود ہٹا لے، اسے توبہ کر لے۔ اگر آج توبہ کرے گا تو یہ نیکیاں بن سکتی ہیں، تیری جان چھوٹ سکتی ہے ان سے، لیکن کل قیامت کے دن تو خواہش تو کرے گا، چاہے گا، لیکن یہ تجھ سے دور نہیں ہوں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت نرمی کرنے والے ہیں۔
دیکھیں کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے، اس سے بڑی اور کیا نرمی ہو سکتی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو۔ اللہ کی محبت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ کہ بندہ کس کی اتباع کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور محبت کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ صحابہ کرام سے کیسے کر سکتا ہے؟ تابعین سے کیسے کر؟ اس کا مطلب ہے کہ محبت کی پہلی سیڑھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، پہلے نمبر پہ اللہ کی محبت، دوسرے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اصل میں یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، بڑی محبت کرتے ہیں ہم تو اللہ سے، ہم تو اللہ کے بڑے چہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر مجھ سے محبت ہے تو تورات و انجیل کو چھوڑ کر قرآن کو مانو، اگر مجھ سے محبت ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، پتہ چلے تمہاری محبت کیسی ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع رسول، فاتبعونی ہے نا، اتباع رسول سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور گناہوں سے بخشش بھی ملتی ہے۔ لیکن اگر اتباع رسول نہیں ہے تو پھر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ تو اس لیے محبت لینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھر اتباع ضروری ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والے مہربان ہیں۔ اس بارے میں کئی روایات ہیں، جیسے مسلم شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو پا لیا۔ کس بندے نے؟ کہ جس کے دل میں محبت ہے، الفت ہے، وہ محبت کرتا ہے کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ بالفرض ایک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، نیک عمل نہیں کرتا، تو کیا یہ محبت ہوگی؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اتباع کو کہتے ہیں، بات ماننے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس بارے میں کئی روایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت مجھ سے کرو گے تو پھر تم، اور ایک حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہشات اس کے تابع ہو جائیں جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری محبت کی ادائیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے دلوں میں جب اتباع کا جذبہ پیدا کریں گے اور اتباع کریں گے پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔